دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ تم یا ہجرت بادیہ اختیار کرو. کہ ہجرت بادیہ کیا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہجرت بادیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور اپنے یہاں مقامی کام کرتے رہو، اور جو ہی ہم بلائیں گے فوراً آ جانا. جو ہی ہم بلائیں گے. ابھی ہمارے یہاں تبلیغ میں ہجرت بادیہ کی کوئی تشکیل نہیں ہے. ہجرت بادیہ کی کوئی تشکیل نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں اتنا لفظ چلا ہے کہ وہی تقاضوں پر چلنے کے لیے کون کون تیار ہے. یہ صحابہ کے یہاں دوسرے نمبر کی ترتیب تھی. کس نمبر کی؟ اللہ خیر دے یوسف صاحب کو وہ روانگی میں نے سنا ایک دن وہ روانگی میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کو فضل ہے کوئی تو سمجھانے والا ہے. وہ روانگی کی بات میں جماعتوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو آخری سطح ہے کہ یہ ہے تقاضے پر چلنے والے، یہ ہے تقاضے پر چلنے والے. کم سے کم یہ لفظ تو شروع ہوا یہ ہے تقاضے پر چلنے والے. کہ کون سے تقاضے پر چلنے والے؟ جن سے مشورے والے پہلے پوچھتے ہیں بھائی آپ فارغ ہیں، آپ فارغ ہیں، آپ فارغ ہیں. تو وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو مشورے والے ان کو طے کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تقاضے پر چل رہے ہیں. چلو لفظ تو آیا کم سے کم. جب کوئی لفظ چل پڑتا ہے تو اس پر عمل بھی ہونے لگتا ہے اور پھر عمل میں کمال بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہجرت ہے جس کو واصلہ نے اسقلانی چھوڑ دیا تھا کہ یہ میں نہیں کروں گا. لیکن یہ تو دوسرے نمبر کی ہجرت ہے. میں یہ نہیں کروں گا، میں تو آپ کے ساتھ آ کر رہوں گا. جب آپ چھٹی دے دیں گے تو میں چلا جاؤں گا. آپ ناصح ہیں اور آپ امین ہیں. آپ ناصح ہیں اور آپ امین ہیں. آپ چھٹی دیں گے، آپ چھٹی دیں گے، آپ چھٹی دیں گے اور میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا تو دین بنے گا. اور آپ چھٹی دیں گے جب میں کاروبار میں جاؤں گا تو دین بنے گا. اس لیے شیخ نے لکھا نا فضائل اعمال میں کہ اگر اپنی ترتیب خود بناتے رہے تو کبھی بھی نفس کی مکاری سے نہیں نکل سکتے. کبھی بھی نفس کی مکاری سے نہیں نکل سکتے. اس لیے تابعداری ہو مشورے کی، تابعداری مشورے کی گاہے میں کہ تقاضوں کے لینے اور گاہے میں کہ ہجرت بادیہ پر وہ ہے. ہجرت بادیہ پر نہیں کہہ رہا، ہجرت بادیہ پر وہ ہے جو مشورے میں آیا، اپنی مسجد کے مشورے میں آیا، گھر سے اپنی مسجد کے مشورے میں آیا اور بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ کل صبح تجھے تیرے میکے چھوڑ دوں گا. اور مشورے میں بالکل اچانک ایک تقاضا آ گیا کہ کل صبح فلاں جگہ جانا. اسے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ارے میں نے بیوی سے کتنا غلط وعدہ کر لیا. اسے یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے بیوی سے کتنا غلط وعدہ کر لیا. اور مشورے والے کو کچھ نہ بتائے اور یہ کہے کہ میں تیار ہوں. اب مشورے والے سے تو کہہ دیا کہ میں صبح یہ تقاضا پورا کر دوں گا، فجر میں آ جاؤں گا یا فجر سے پہلے آ جاؤں گا اور اس تقاضے کے لیے نکل جاؤں گا. اور مشورے سے گھر پہنچا. اب سوچ رہا گھر میں داخل کس دروازے سے ہوں. اور اگر داخل ہو گیا تو کہوں گا کیا کہ اس حال کو برداشت کر لو. اس حال کو کیا کرو؟ برداشت کر لو. یہ بڑے بڑے صحابہ نے برداشت کیے ہیں. کس نے؟ عجیب بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ان سے کہا آپ سفروں پر جاتے ہیں اور میرے لیے کچھ نہیں لاتے. آدھے ملکوں کے سفر پہ جاتے ہیں. حضرت عمر آپ کو ملکوں میں بھیجتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کو بھیجا جاتا ہے، اور آپ مفتی اعظم ہیں، آپ ملکوں میں جاتے ہیں اور آپ میرے لیے کچھ نہیں لاتے۔ تو حضرت معاذ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا سمجھائیں بیچاری کو، کہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا، کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہاں حضرت معاذ کا تقویٰ اور کہاں اس غریب عورت کا تقویٰ، کہ آپ کو تو پہلا گشتر حاصل ہے، دوسرا گشتر حاصل ہے، شب گزاری حاصل ہے، جوڑ حاصل ہے، نظام الدین کی باتیں حاصل ہیں، وہ غریب عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کو اس میں سے کیا حاصل ہے؟ ایک ہفتے والی تعلیم ہے، ایک ہفتے والی تعلیم ہے، بڑی مشکل سے کھودتے 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 مصطفیٰ مسیح والوں نے بھی جا کے سنایا کہ ہماری مسجد میں 7 ہفتے لگ گئے اور ہر گھر والا آ سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک مسجد نکلی، بڑی مشکل سے ایک مسجد نکلی، تلاش کرتے رہتے، صبح میں تلاش کر رہا، ملکوں میں تلاش کر رہا، ضلعوں میں تلاش کر رہا، کاروباری سننا، پوچھ رہا لوگوں سے، بڑی مشکل سے ایک مسجد نکلی۔ جہاں ہفتے میں ایک مرتبہ تعلیم ہے کہ ہر بہن وہاں پہنچ سکتی ہے۔ پھر جو بہن تعلیم کرانے والی ہے، حلقہ سنبھالنے والی ہے، اس کا معیار اور اس جوڑ کا معیار دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں؟ ارے کوئی فرق نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت معاذ کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں صاف صاف کیا بات کروں اس سے، اس کی سزا نہیں کہ یہ میری بات سمجھ سکے۔ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، کہ اللہ نہ کرے اس کے دل میں تقوی کے بارے میں ہی کوئی خیال نہ آ جائے کہ یہ کون سا تقوی ہے، اس سے بھی بچانا ہے۔ جو حضرت معاذ نے کہا تو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت معاذ نے فرمایا مجھ پر نگراں مقرر ہے۔ اس طرح انہوں نے بول بول بات کر کے سمجھا کہ مجھ پر نگراں مقرر ہے۔ جو بیچاری عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نگرانی والے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے عورتوں سے کہا، معاذ کے اہلیہ نے عورتوں سے کہا کہ حضرت عمر نے میرے شوہر پر بڑی سختی کر دی۔ آپ سنو تو ذرا، ہم تو سب سنا رہے نا مزے لے لے کر، اور آپ سن رہے ہیں مزے لے لے کر، لیکن اللہ اکبر جس معاذ پر یہ بات بیت رہی ہوگی اس نے کیسے نبھایا ہوگا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ہم تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں ریموٹ کنٹرول کا کوئی سسٹم ہو جس سے دین نافذ ہو جائے، اور امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریموٹ کنٹرول لے کر آئیں گے۔ یہ امام مہدی ظاہر ہوں گے نا، یہ کوئی ترتیب چلنے والی نہیں ہے، صرف 2 ترتیب چلے گی، ہجرت بادہ اور ہجرت بادیہ۔ جو اس پر نہیں رہے گا اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، اور قیامت کو بھگا، قیامت کو دور کرتے رہو، قیامت کا انتظار نہ کرو۔ قیامت کا انتظار کرنا یہ جرأت ہے، یہ جرأت ہے، قیامت کا انتظار کرنا یہ جرأت ہے۔ امام مہدی علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت ہے، اپنے عمل سے قیامت کو دھکا دیتے رہو اور کام کرتے رہو۔ قیامت کا انتظار، قیامت کا انتظار اور علامات قیامت کا انتظار، کہ اچھی بات نہیں، سے منع کیا گیا۔ حضرت معاذ کی اہلیہ نے مدینہ منورہ میں عورتوں سے کہا کہ حضرت عمر نے میرے شوہر پر بڑی سختی کر دی۔ شدہ خبر حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے کہا اے معاذ، سمجھ گئے کوئی بات پیش آئی ہوگی بیچارے کے گھر پہ، کہا معاذ تم نے مجھے کیوں بدنام کر رکھا، میں نے کون سی سختی کر رکھی ہے؟ فرمایا میری مراد یہ تھی کہ مجھ پر اللہ نگراں مقرر ہے،